آقا و مولا سید الرسل والانبیاء حضرت سرکار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں امت ہونے کا شرف عطا فرمایا، بڑی عظیم نعمت ہے۔ اور اس کے بعد احسان یہ فرمایا کہ ہمیں اس جماعت میں اس صف میں شامل کیا کہ جو رسول اللہ کے یاروں کے بھی ماننے والے ہیں، محمد کے ہر نسب کا بھی احترام کرنے والے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ موضوع چونکہ حضرت سرکار عثمان غنی کی شہادت کا ہے، اور یہ خطبے کے بعد میں نے شعر اس لیے پڑھا تھا کہ عقیدہ بھی واضح ہو جائے۔ ہم جس طرح کربلا والوں کو سلام کرتے ہیں، اسی طرح محمد کے ہر یار کو بھی سلام کرتے ہیں۔ جس کسی کو بھی کوئی نسبت، کوئی عزت، کوئی عظمت، کوئی رفعت، کوئی بلندی، کوئی نصیب، کوئی کچھ بھی ملا ہے وہ در مصطفیٰ کی چوکھٹ سے ملا ہے۔ تو ہم ہر ایک کا لحاظ کرتے ہیں رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے۔ ہم نہ رسول اللہ کی کسی یار کا انکار کر سکتے ہیں، نہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی آل کے فضل کا انکار کر سکتے ہیں۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے، سرکار کا جب وصال ہوا تھا تو حضور نے بابا کے اوپر یہ اعلان فرما دیا تھا، فرمایا میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، دوسری اپنی آل چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ جس کے ہاتھ میں قرآن اور میری آل کا دامن رہے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن کا دامن ہاتھ میں ہو اور آل رسول کا دامن ہاتھ میں ہو، تو اللہ رب العزت کبھی اس بندے کو گمراہ ہونے نہیں دے سکتے۔ میرا تمہید گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ رسول رحمت شفیع محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین وہ ذات ہے جسے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے، توجہ میری جانب رکھیے گا۔ حدیث شریف ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس ایک بدو صحابی آیا، گاؤں کا رہنے والا تھا۔ اس نے آ کر سرکار سے کسی چیز کا سودا کر لیا، سودا حضور نے ادھار کر لیا۔ حضور نے فرمایا اس کی جو قیمت ہے وہ بعد میں دیں گے۔ اور باہر نکل رہا تھا وہ، اس کی ملاقات حضرت مولا علی مشکل کشا سے ہو گئی کرم اللہ تعالیٰ۔ علی کا نام سن کر جس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے وہ پکا مومن ہوتا ہے، اور جس کے چہرے بگڑ جاتے ہیں وہ پکا منافق ہوتا ہے۔ اس بات میں شک نہیں ہے۔ علی کا نام وہ ہے جو ایمان کو تازگی دیتا ہے۔ علی وہ تھرمومیٹر ہے جس سے ایمان چیک کیا جاتا ہے۔ سرکار نے فرمایا کسی کو ٹیسٹ کرنا ہو کہ اپنا ہے یا بیگانہ، زیادہ قسم کی بحثوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے پاس علی کا نام لے دو، خوش ہو جائے تو سمجھ جانا اپنا ہے، چہرہ بگڑ جائے سمجھ جانا بیگانہ ہے۔ اس کی ملاقات علی سے ہوگی۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ بندو کی ملاقات علی سے ہوگی۔ علی المرتضیٰ نے فرمایا سرکار سے سودا کر کے آ رہے ہو، قیمت کا بھی پتہ ہے کہ کون دے گا؟ اس نے کہا جی میں سرکار سے طے کر کے آ رہا ہوں کہ حضور قیمت دیں گے۔ اس نے کہا علی المرتضیٰ نے فرمایا ہم جانتے ہیں کہ سرکار قیمت دیں گے، اگر حضور نے مقام تبدیل کر لیا، حضور نے دنیا چھوڑ دی تو پھر کس سے لوگے؟ یہ پوچھا ہے سرکار سے۔ اس نے کہا واللہ میں نے یہ تو نہیں پوچھا۔ علی المرتضیٰ فرماتے ہو جا دوڑ کے جا کریم سے پوچھ، اگر آپ یہاں تشریف فرما نہ ہوئے تو پھر یہ میں قیمت کس سے لوں گا؟ وہ پچھلے قدم و عرابی در مصطفیٰ پہ پھر آتا ہے، سرکار سے آ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ اگر آپ نہ ملے میں قیمت کس سے وصول کروں گا؟ حضور نے بڑے آرام سے فرمایا میرے بعد ابوبکر صدیق ہوگا، اس سے آ کر لے لیں۔ قیمت کی وصولی بھی بتائی جا رہی ہے، خلافت کی ترتیب بھی بتائی جا رہی ہے۔ یہ حسن ہے سرکار کے کلام سے۔ وہ پھر باہر نکلا، علی المرتضیٰ تشریف فرما ہے۔ خدا کی شیر نے پھر پوچھا کیا بنی؟ اس نے کہا حضور نے ابوبکر کا نام لیا۔ فرمایا جا پوچھ کے اگر ابوبکر بھی نہ رہے تو پھر کون دے گا؟ وہ پھر واپس آیا، عرض کہ یا رسول اللہ اگر ابوبکر نہ رہے تو حضور نے مسکراتے ہوئے فرمایا پھر میرا عمر ادا کرے گا نا اس قیمت سے۔ کوئی عام بندہ ہو نا اپنے ذہن میں اپنی بات کروں، کوئی عام بندہ ہو، ہم سبق پڑھا رہے ہیں بچہ کو ایک سے دوسری مرتبہ سبق پوچھنے کے لیے آ جائے تیور بدل جاتے ہیں کہ ابھی تجھے پتا ہے ابھی بھول کے آ گیا۔ سرکار بتا چکے ہیں کہ اگر میں نہ ہوا تو میرے بعد وہ بکر دیں گے، لیکن وہ پھر لوٹا ہے۔ حضور کے ماتھے پہ بل نہیں آیا، کیوں؟
میرے کریم سے ہر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں۔ اس بار کا ہمیں نہیں کا تو لفظ ہے ہی نہیں۔ حضور نے فرمایا اگر ابو بکر بھی نہ ہوئے عمر دیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ پھر باہر کی طرف نکلا۔ شیر خدا کہتے ہیں کیا بنی عمر کا نام لیا، کہا ایک مرتبہ پھر جا پوچھ کیا اگر عمر بھی نہ ہوئے تو پھر کون دے گا؟ توجہ، پھر یہ آیا ہے مصطفیٰ کے عرض کے یا رسول اللہ اگر عمر بھی نہ ہوئے، سرکار نے فرمایا پھر میرا عثمان کی مدد ادا کرے گا۔ یہ پھر باہر کی طرف آیا، پھر شیر خدا ملے، کہا اب جا اب پوچھ کیا اگر عثمان بھی نہ ملے تو پھر کون دے گا؟ اب سننا کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں جو عقیدہ ہمارا ہے وہ حضور نے خود بتایا۔ قرآن کا سہارا لیتے ہیں کہ قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ بے زبان کی زبان سے قرآن نکلا ہے، قلب مصطفیٰ پہ اترا ہے۔ بے نیاز ارشاد فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا۔ ہمارے فریق مخالف والے بھائی اتنا پڑھ کر کہتے ہیں جانتا وہ ہے، کہتے ہیں عالم الغیب وہ ذات ہے، ہم نے تسلیم کیا عالم الغیب وہ ہے، پر آیت کا ایک ٹکڑا پڑا ہے آگے بھی پڑھ لو۔ اللہ فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا۔ الفاظ پہ توجہ کرنا، اسی آیت میں آگے موجود ہے الا من ارتضی من رسول اللہ فرماتا ہے جاننے والا کہ نہ میں ہوں پر جس پر میں راضی ہوتا ہوں، کبھی موسیٰ کو عصا دے کے غیب دیتا ہوں، کبھی محمد الرسول اللہ کو غیب کی خبریں عطا کرتا ہوں۔ میرے کریم کے بارے میں پھر قرآن میں اعلان ہوا آواز قدرت وما هو علی الغیب بضنین۔ اللہ فرماتا ہے میرا جو آمینہ کا لال ہے، جو دکھیوں کا سہارا ہے، لاچاروں کا چارہ میرا محمد ہے، یا اللہ اس کی شان کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یہ غیب کی خبر بتانے میں کنجوسی کرنے والا میرا ماہی نہیں ہے۔ یا اللہ کیسے حدیث پہ توجہ کرنا، علی المرتضیٰ فرماتے ہیں او پینڈو عربی گاؤں سے آنے والے دیہاتی ایک چکر اور لگا پوچھ گیا اگر عثمان نہ ہوئے پھر قیمت کون ادا کرے گا؟ عربی پھر دوڑتا ہوا آیا، ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہے آپ کریم ہیں میں منگتا ہوں، آپ سخی ہیں میں مانگنے والا ہوں، آپ آقا ہیں میں مولا ہوں، آپ نبی ہیں میں امتی ہوں، آپ جیسا کوئی نہیں ہے، مجھے جیسے آپ کے ہزاروں غلام ہیں، آخری مرتبہ آیا ہوں بتا دو اگر عثمان نہ ملے قیمت کس سے وصول کروں گا؟ سرکار نے بڑے آرام سے فرمایا جو بار بار مجھے اندر بھیج رہا ہے پھر چوتھے نمبر سے عاشق بولا کمال کی سارے یار حضور کے سونے یارے غار دیاں کیا باتیں کتا پیار نبی نال بڑے دے پیار دیاں کیا باتیں کتا پیار نبی نال۔ سب سے پہلے سرکار نے نام ابو بکر کر اور پھر خلافت کی ترتیب بھی بتا دی حضور نے۔ اب ہمیں اس بات کی تو پریشانی نہیں نہ ہونی چاہیے فضیلت کس نے سرکار علیہ السلام نے عطا کی، جو حضور نے فرمایا کہ میرے اگر میں نہ ہوں تو ابو بکر قیمت دے گا، وہ نہ ہو تو عمر دے گا، وہ نہ ہو تو عثمان دے گا، اور پھر حضور نے فرمایا اگر عثمان بھی نہ ہو تو مجھے جو بار بار اندر بھیج رہا ہے اسی علی سے لے لیں۔ تو یہ سرکار علیہ السلام کے علم کی برکات ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کرنے والی ذات عطا کی ہے۔ کس کی ذات ہے؟ ایک حدیث شریف بڑی مشہور ہے، آپ نے سنی ہے کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا انا مدینۃ العلم والی جو باب ہوگا، سنیے نا حدیث پاک کہ میں علم کا شہر ہوں،
علی اس کا یہ حدیث کا ایک ٹکڑا ہے، پوری حدیث نہیں ہے۔ پوری حدیث شریف اگر لوگ سنانا شروع کر دیں اور ہمارے عوام کو یہ بات سمجھ میں آ جائے تو جھگڑے سارے دیکھیں نا، فرقہ واریت کی بات کرنا، اس فرقے کو ٹچ کر لینا، کبھی اس کو کر لینا، یہ ایمان کا تقاضا۔ ہم پاکستان والے پہلے ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں، معاشی حالت کیا ہے، گھر کے حالات لوگوں کے کیا ہیں، اوپر سے مولویوں کا خدا بھلا کرے انہوں نے عوام کو آپس میں لڑا دیا ہے کہ اور کچھ نہ ہو تو اس بات میں لگے رہو۔ اسلام کے اندر بالکل جھگڑا کسی بات میں ہے ہی نہیں، کلمہ ایک ہے، رسول ایک ہے، جس کو پوچھتے ہیں اس کی ذات ایک ہے، جو قرآن پڑھتے ہیں وہ قرآن ایک ہے، پھر جھگڑا کس بات ہے؟ جو مولوی کسی کو ٹچ کرنے کی کوشش کرتا ہے دفع کرے، اس کو چھوڑ دیں، بات سننے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ فرقے امت پہلے ہو چکی ہے، ہم تو محبت والے اسلام کے ماننے والے ہیں، کسی پر تنقید کرنا ہمارا مشروع ہے ہی نہیں ہے۔ جو برائی کرتا ہے اس نے اپنی قبر میں جانا ہے، ہم نے اچھائی کر کے اپنی قبر میں جانا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ بے ادبی کسی کی نہ کرو، گستاخی کسی کی نہ کرو، جس کی نسبت محمد رسول اللہ سے ہو جائے پر سر کو جھکا کر تسلیم یہ ہے۔ ہمارے بلے شے کیا ہے جو لوگوں کو ٹچ کرتے تھے۔ بہرحال بات یہ کرتا تھا کہ حدیث شریف پوری کیا ہے، میں اپنی ڈائری پہ نوٹ کر کے لایا ہوں حوالہ سرکار اسلام کی پوری حدیث یہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم ابو بکر اساسها، توجہ، ابو بکر اساسها وعمر حیطانها وعثمان سقفها وعلی بابها۔ حضور فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں، ابو بکر اس کی بنیاد ہے، عمر اس کی یہ دیواریں ہیں، عمر فاروق، عثمان اس شہر کی چھت ہے، علی اس شہر کا دروازہ ہے۔ یہاں پر بھی کمال عزت بیان کی حضور نے علی المرتضیٰ کی، کیسے؟ ابو بکر کو بنیاد کہا، عمر کو دیواری کہا، عثمان کو چھت کہا، میرے علی کو سرکار نے دروازہ کہا۔ یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا یہ علی ویسے اسد اللہ علی الغالب ہے، یہ خیبر کو پھاڑنے والا ہے، یہ دین میں کلام کرنے والا علی المرتضیٰ ہے۔ تو یا رسول اللہ اس علی کو دروازہ بنانے کا حق کیسے ادا ہوا؟ کریم نے فرمایا دروازے سے داخل بندہ 2 مرتبہ ہوتا ہے، آتے بھی جاتے ہیں، آتے بھی جاتے ہیں۔ یہ رسول کریم علیہ السلام نے علی پاک کو دروازہ کہا ہے، اس میں علی پاک کی فضیلت ہے۔ دیکھیں جس کو اللہ عزت دیتا ہے اسے کوئی چھین سکتا نہیں۔ حدیث شریف ہے نا، رسول کریم نے فرمایا اگر پورا زمانہ مل کر تمہیں عزت دینے کی کوشش کرے، اللہ تمہیں ذلیل کرنے کی اگر ارادہ رکھتا ہے تو تمہیں عزت کوئی نہیں دے سکتا۔ اگر اللہ کا ارادہ قدرت یہ ہے کہ اس کو عزت ملے، پھر پوری دنیا ذلیل کرنے کی کوشش کرے تمہیں ذلیل کوئی نہیں کر سکتا، اس کو عزت اللہ عطا فرماتا ہے۔ بہرحال یہ رسول کریم علیہ السلام کا ہر صحابی ہماری آنکھ کا تارا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ذات ہے، لوگوں نے صرف لڑائیاں بیان کی ہیں، محبت کسی نے بیان نہیں کی۔ عمر فاروق کھڑے تھے، کسی نے علی پاک کو برا بھلا کہہ دیا، اللہ کے شیر منکر آج کے تو نہیں، یہ شروع سے چلے آ رہے ہیں، علی پاک کو برا بھلا کہا، عمر فاروق کے تیور بدل گئے۔ یہ عمر ہے، اگر دل میں محبت علی کی نہیں تھی تو پھر تیور کیوں بدلے؟ عمر حضور کے روضے پہ کھڑے تھے، حضرت عمر کہنے لگے اس کو جانتا ہے جس کی یہ قبر سامنے ہے؟ اس نے کہا میں جانتا ہوں، یہ اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا نبی ہے۔ فرمایا اس کے سلسلہ نسب کو بھی جانتا ہے؟ اس نے کہا ہاں، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، یہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب کی قبر مبارک ہے، روضہ انور ہے۔ تو کہنے لگے عمر فاروق پھر یہ بتا جس کے بارے میں بات کر رہے اس علی کا سلسلہ نسب کیا ہے؟ تو اس نے کہا علی کا سلسلہ نسب یہ ہے، علی بن ابو طالب بن عبد المطلب۔ اس نے کہا پھر شرم نہیں آتی؟ عبد المطلب کا بیٹا عبداللہ، عبداللہ کا بیٹا محمد رسول اللہ، ادھر عبد المطلب کا بیٹا ابو طالب اور ابو طالب کا بیٹا علی المرتضیٰ۔ بات کس کے بارے میں کر رہے ہیں؟ سینے میں محبتیں تھیں تو اس طرح پہلے دیے ہیں۔ اسلام محبت اور امن کا درس دیتا ہے، بس اس کے علاوہ بات کوئی نہیں ہے۔ ہم محبت والے دین کے ماننے والے ہیں۔ بات شروع کرتا ہوں، پچھلے جمعے میں نے چھوڑی تھی حضرت عثمان غنی کی صحابت پہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
ایک ہی حدیث شریف صرف ثقافت کو ٹچ کرتے ہوئے پھر شہادت کی طرف چلتے ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مصطفیٰ پہ حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اٹھیک لگائے بڑی دیر ہو گئی ہے، آپ کا قدم میرے گھر میں نہیں پڑا، تو میری عرض یہ ہے کہ کبھی تشریف لائیں، آپ کے قدم آئے نازک جو ہمیں میرے گھر میں لگیں تو مجھے بھی دل کو تسکین ہو کہ میرے آقا کے قدم میرے گھر میں لگیں۔ تو سرکار نے عثمان سے فرمایا تو وقت بتا، ہم دعوت کھانے کے لیے آئیں گے۔ حدیث شریف جو میں سنا رہا ہوں وقت آخر ذہن میں رکھیں گے تو کسی نتیجے پہ پہنچیں گے، توجہ میری جانب۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت کو حضور نے قبول کر لیا، وقت طے ہو گیا، اسی وقت پہ مقررہ وقت پہ عثمان غنی آ گئے، کہا یا رسول اللہ چلیں دعوت پہ۔ حضور نے فرمایا کتنے بندے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ جتنے تشریف فرمائے صحابہ سبھی کو ساتھ لے، سارے صحابی حضور کے پیچھے پیچھے۔ مہمان جو ہوتا ہے نا وہ میزبان کے یا ساتھ چلتا ہے یا آگے میزبان آگے چلتا ہے یا مہمان کے ساتھ چلتا ہے، کوئی بھی میزبان مہمان کے پیچھے نہیں چلتا، لیکن عثمان غنی کا انداز نرالا تھا، میزبان جو ہے وہ پیچھے ہے، مہمان آگے آگے، سرکار آگے آگے ہیں، عثمان غنی پیچھے پیچھے۔ علی المرتضیٰ فرماتے ہیں میں عثمان کے بالکل ساتھ چل رہا تھا، علی فرماتے ہیں میں عثمان کے ساتھ چل رہا تھا، جس کی سنگت علی کو میسر ہو جائے، جو علی المرتضیٰ کے جسم کے ساتھ لگتا رہے پھر بھی اس کے ایمان پہ شک کریں۔ آپ فرماتے ہیں میں عثمان کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، عثمان کچھ نہ منہ میں شمار کر رہے تھے، کچھ تسبیح پڑھ رہے تھے، کچھ گن رہے تھے۔ فرماتے ہیں میں نے عثمان کے چہرے کی جانب توجہ کی، عثمان گھر لے کر پہنچے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو توجہ، گھر لے کر پہنچے، دعوت کھلائی گئی۔ حضرت عثمان کہتے ہیں یا رسول اللہ تھوڑی دیر تشریف فرما ہو جائیے۔ حضرت عثمان غنی غلام کو بلاتے کہتے یہ میرے سرکار ہیں، میں نے ان کے قدم پر مارتے ہوئے تجھے آزاد کرنا۔ علی المرتضیٰ عثمان کے قریب ہوئے، جا کر پوچھا عثمان تو لبوں میں گن کیا رہا تھا جب سرکار چل رہے تھے؟ تو حضرت عثمان غنی کہنے لگے آپ خدا کے شیر ہیں، نام آپ کا علی ہے، نام آپ کا علی ہے، آپ سے کوئی بات ڈھکی چھپی ہے نہیں۔ یہاں پر میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے کہ دو لفظ ہیں، ایک اعلیٰ ہے ایک ادنا ہے، اسی طرح اعلیٰ کا متضاد ادنا ہے، اعلیٰ بلند چیز کو کہتے ہیں، ادنا نکمی چیز کو کہتے ہیں۔ اب ان دونوں الفاظ کے اگر مؤنث تلاش کیا جائے، ہر لفظ کا جس طرح مذکر ہوتا ہے اس طرح مؤنث ہوتا ہے، یہ لغت جاننے والے دوست اس کو بخوبی جانتے ہیں۔ اعلیٰ کا متضاد جو ہے وہ ادنا ہے، اب اعلیٰ لفظ ہے اس کا مؤنث علی بنتا ہے، اعلیٰ کا مؤنث اور ادنا کا مؤنث دنیا بنتا ہے۔ ادنا کا مؤنث کیا ہے؟ یہ بات جب میں نے ذہن میں سوچی تو مجھے سمجھ آیا، علی المرتضیٰ کوفے کی مسجد سے نکل رہے تھے، کمر ساتھ تھا علی کا غلام، علی المرتضیٰ نے 3 مرتبہ بلند آواز سے کہا جا دنیا میں نے تجھے طلاق دی، جا دنیا میں نے تجھے طلاق دی، جا دنیا میں نے تجھے طلاق دی۔ یا علی کیسے؟ فرمایا ادنا چیز تو علی اپنے پلے باندھنے کی چاہتا، اس لیے میں نے یہ والیوم تھوڑا کم کرتا ہوں، اس لیے علی المرتضیٰ نے دنیا کو طلاق دی۔ اب حضرت علی کو کے کہنے پر عثمان غنی کہنے لگے کہ حضور میں نے نا سرکار کے قدم گنے ہیں اور ہر قدم کے بدلے میں نے ایک ایک غلام کو خرید کے ساتھ دیا، ہر قدم پر ایک ایک غلام خرید کے گھر سے سرکار چلے ہیں، عثمان نے قدم گنے ہیں، گھر آتے تک جتنے قدم حضور نے اٹھائے ہر قدم کے بدلے ایک ایک غلام عثمان نے خرید کے عذاب دیا، کیونکہ میرا ماہی میرے بیڑے آیا ہے۔ علی المرتضیٰ نے یہ بات سنی، عشق تو پھر عشق ہوتا ہے، ہر عاشق کی دل کرتی ہے کہ محبوب میرے بیڑے آئے۔ محفل برخاست ہو گئی، سب صحابہ گھر چلے گئے، علی آئے اپنے گھر میں زہرا کی دہلیز پر، یہ وہ دہلیز ہے جہاں پر جبریل بھی، یہ میری اپنی بات نہیں ہے، قرآن گواہ ہے۔ سورۃ ہے بے نیاز ارشاد فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ 3 دن آیا جبریل، اس طرح میں جان نہیں چاہتا، میں نے صرف قرآن سے جو دلیل عرض کر کے ذکر دیا۔ علی المرتضیٰ گھر ہے، چہرے پہ ملال ہے، اب کہہ کچھ سکتے نہیں،
جو زوجہ جو نکاح میں ہے وہ بھی عام نہیں ہے، رسول کی بیٹی ہے۔ یہ وہ بیٹی ہے جسے سرکار علیہ السلام اٹھ کر استقبال کر کے بتاتے ہیں میری زہرا جیسی شہزادی کوئی نہیں۔ سرکار تشریف فرما تھے کہ قرآن مقدس ہے نا 20 پارے، آپ جانتے ہیں اس آیت کو زبانی یاد ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اللہ کہتا ہے اگر میں اس قرآن کو پہاڑ پہ بھی نازل کرتا نا، پہاڑ پہ بھی وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، اتنی طاقت ہے اس قرآن کی۔ تو یا اللہ پھر تم نے نازل کہاں کیا؟ اللہ کہتا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ۔ بھیجنے والا رب العالمین تھا، لے کر آنے والا روح الامین تھا۔ جس جگہ پہ آیا وہ رسول کریم کا دل تھا، وہ رسول کریم کا کیا تھا؟ دل تھا۔ ایک دن سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا مصطفیٰ کے سامنے تشریف فرما تھی، نظر مصطفیٰ روح زہرا پہ لگی ہوئی تھی۔ سرکار شہزادی کے چہرے کی طرف ٹک ٹکی لگا کے دیکھ رہے تھے۔ مسکراتے ہوئے میرے حضور نے فرمایا الفاطمہ قلبی، فاطمہ میرا دل ہے، فاطمہ میرا دل ہے، فاطمہ میرا دل ہے۔ توجہ، فاطمہ میرا دل ہے۔ مجھے بات سمجھ آ گئی۔ اللہ فرماتے ہیں علی قلبک، میں نے قرآن کو محمد پہ دل پہ اتارا ہے۔ محمد کہتے ہیں فاطمہ میرا دل ہے۔ وہ جس چیز کو پہاڑ نہ اٹھا سکے وہ سیدہ نے اٹھا لیا۔ اور کس طرف جائے اور کہاں وزن کرے؟ جو ترازو محمد کی بیٹی کا وزن نہیں کر سکتا وہ باپ کا وزن کہاں سے کر سکتا؟ تو بات سمجھ میں آئی ہے کوئی؟ اس کی تو بیٹی کی عظمت سمجھ میں نہیں آ سکتی، باپ کی شان تو بڑی وراء الورا ہے۔ بہرحال سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے شوہر کی طرف نظر جمائی، کہا میرے شوہر نامدار علی المرتضیٰ کیا پوچھ سکتی ہوں پریشانی کیا ہے؟ علی المرتضیٰ کی آنکھ میں موٹے موٹے آنسو روتے ہوئے فرمایا زہرا آج عثمان کے گھر میں نے دعوت کھائی ہے۔ کس کے گھر کھائی ہے دعوت؟ یاریاں دیکھیں، لعنت بھیجو ان پر جو لڑائیاں بیان کرتے ہیں۔ میں نے عثمان کے گھر دعوت کھائی۔ زہرا مسکرا پڑی، کہنے لگے عثمان تیرا ہم زلف ہے، میری دو ہمشیرہ عثمان کے گھر میں تھیں۔ عثمان قابل عزت و احترام ہے، ذوالنورین ہے، ذوالہجرتین ہے، ذوالبشارتین عثمان۔ علی پھر رونے کی وجہ کیا ہے؟ علی المرتضیٰ کہتے ہیں زہرا میرا دل کرتا ہے میرے گھر میں بھی دولت ہوتی میں بھی سرکار کی دعوت کرتا۔ زہرا میرے گھر میں ایک وقت کا کھانا پکانے کے لیے نہیں ہے، بڑا پریشان ہوں۔ رسول کی بیٹی ہے، زہرا نام ہے، زہرا کلی کو کہتے ہیں۔ سرکار نے نام زہرا رکھا اس لیے ہے میری بیٹی جنت کی کلی ہے۔ بیٹی کسی کی بھی ہو باپ کے لیے تو کلی ہوتی ہے، پر باپ محمد جیسا ہو بیٹی زہرا جیسی ہو مقابلہ کر کوئی نہیں سکتا۔ زہرا مسکراتے ہوئے کہا علی تو جا یار سے ٹائم لے کے آ، دعوت کا وقت لے کے آ۔ زہرا جانے زہرا کا بابا جانے، زہرا کے بابے کی دعوت جانے۔ علی فرماتے ہیں زہرا عثمان نے سب سیاپا کی دعوت کی ہے۔ زہرا بولی پریشان نہ ہو تو بھی سیاپا کو ساتھ لے آنا۔ زہرا گھر کے اندر کوئی شے موجود نہیں، فرمایا چھوڑ اس بات کو میں جانوں عرش کا خدا جانے۔ علی المرتضیٰ دوڑتے ہوئے گئے در رسول پہ جا کر کہا یا رسول اللہ ٹائم چاہیے دعوت کے لیے۔ حضور نے فرمایا علی تو وقت بتا میں آ جاؤں گا۔ وقت بتانا تیرا کام ہے۔ دعوت کا وقت طے ہو گیا، علی المرتضیٰ گھر آ گئے۔ مقررہ وقت پہ عثمان جیسے آئے تھے علی بھی آ گئے۔ آ کر عرض کی یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، میرا ماں باپ تجھ پہ فدا ہو، چلیں دعوت کے لیے۔ حضور نے عثمان نے تو خود اعلان کیا تھا سب کو ساتھ لے آؤ، یا معاملہ یہ عجیب ہے۔ حضور فرماتے ہیں سب میرے ساتھ چلو۔ صحابہ کی جماعت علی عثمان کی طرح رسول کے پیچھے پیچھے قدم آئے نازک گن رہے تھے۔ جب دروازے پہ پہنچے، دروازے پہ دستک دی، زہرا نے دروازہ کھولا، بیڑے میں بٹھا دیا۔ چمکتے چہرے بیڑے میں۔
علی المرتضیٰ فرماتے ہیں میں حیران کھانا گھر کے اندر جوہر پکانے کے لیے کوئی شے زہرا کرے گی کیا؟ میں کیا دیکھتا ہوں زہرا کا حجرہ ہے، اللہ کا مصلی ہے، زہرا کا سر سجدے میں ہے، آنکھوں میں آنسو ہے، پکار پکار کے کہتی ہیں یا اللہ باپ میرا ہے، محبوب تیرا ہے، دعوت میں نے کر دی ہے، تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا، میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے، ٹھوکریں کھا کے گرنا میرا کام تھا، ہر قدم پر اٹھانا تیرا کام ہے، یا اللہ میں نے اپنا کام کر دیا، اب تو جان تیرا محبوب جانے۔ علی فرماتے ہیں زہرا میرے محبوب کے لبہائے اقدس حضرت میں آئے کہا زہرا سے کہو دعوت کا انتظام کرے، برتن خالی خالی برتنوں پہ کپڑے ڈالے ہوئے، زہرا نے مصلی لپیٹا، علی سے کہتی برتن لاتے جاؤ میں ڈال کے دیتی جاتی ہوں، تم تقسیم کرتے جاؤ۔ توکل دیکھو رسول کی بیٹی میں، توکل دیکھو، یقین دیکھو اللہ کی بات۔ زہرا کہتی ہیں پردہ ہٹانا نہیں ہے، چمچ ڈالتی ہیں، کھانا نکالتی ہیں، ڈال کے دیتی ہیں، لے کے جا کے آج مختصر کھانا کھا لیا گیا، صحابہ کی انگلیں منہ میں، حضور مسکراتے ہوئے پوچھتے ہیں بتا ابو بکر کھانا اس طرح کا پہلے کھایا؟ یہ ابو بکر کس کے بیڑے میں ہے؟ دعوت کہاں کھائی جا رہی ہے؟ کون کھا رہا ہے؟ عمر بھی ساتھ ہے، عثمان بھی ساتھ ہے، لڑائی کدھر ہے؟ پتہ نہیں کہاں گیا لوگوں کے عقل۔ ابو بکر علی کے بیڑے میں بیٹھ کر لنگر کھا رہا ہے علی، اور حضور کو کہتا ہے یا رسول اللہ پہلے اس جیسا لنگر کبھی کھایا نہیں۔ عمر سے حضور نے پوچھا عمر تو بتا کہ یا رسول اللہ بڑی بڑی جگہ پہ گیا ہوں اس طرح کا لنگر نہیں کھایا۔ عثمان تو بتا کہ یا رسول اللہ ڈیل تو میں بھی بڑی لائی سی، روٹی چنگی پکا لوں، علی پاک نمبر لے گئے میرے۔ حضور نے فرمایا لنگر تم اس جیسا کھاتے اگر دنیا میں ایسا ہوتا، یہ تو زہرا کے کہنے پہ جنت سے اللہ رب العزت نے کھانا کھانا۔ بات تو اگلی سننے والی ہے، مزہ تو اگلی بات پہ آئے گا، چہروں کا پتہ تو اگلی بات پہ لگے گا۔ اللہ اکبر، لوگ کہتے ہیں ہر ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے، یہ بات آپ نے سنی الجنت تحت اقدام الامہات، ہر ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے، جھوٹ کہتے ہو، بکتے ہو، فریب دیتے ہو امت کو، ہر ماں کے قدم کے تلے جنت نہیں ہے، میں بابا کے تو کہتا ہوں، اور ذمہ داری سے یہ بات کہتا ہوں، اے بنت پیغمبر اگر تو ماں میں نہ ہوتی تو جنت کبھی ماں کے پاؤں میں نہ ہوتی، اسی ماں کے قدم کے تلے جنت ہے جو ماں زہرا کے قدم میں ہے، بیٹی کے قدم میں نہ ہو، ماں کے قدم کے تلے جنت نہیں آ سکتی، اور جنت اسے ماں کے قدم کے تلے ہے، جس ماں کا سر علی کی زوجہ فاطمہ کے قدم کے تلے۔ تو پھر کیا کہو گے؟ فرعون کی ماں نے پیروں سے لے کے جنت، نمرود کی ماں نے جھوٹ بولتے ہو، اس ماں کے قدم کے تلے جنت ہے جس ماں کا قدم کرے زہرا پہ چھپا ہوا ہے۔ ہم یہ اعلان کرتے ہیں ہماری ماں کی عزت اس وقت تک ہے جب میری ماں کا سر زہرا کے قدم کی طرف ہے، اگر زہرا کے قدم میں میری ماں کا سر نہ ہو وہ ماں کبھی نہیں مان سکتی۔ ماں کی عزت اس وقت تک ہے جب میری ماں کا سر حسنین کی ماں کے قدم میں جھکا ہے۔ ماں کو عزت ملتی ہے اگر رسول کی بیٹی نہ تشریف فرما ہو۔ رسول کی بیٹی دنیا میں آئی، سرکار نے فرما دیا فاطمہ بدعۃ منی، بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والوں یہ میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہی بیٹی تھی، باپ زندہ بیٹی کو لے کر نکلتا دفن کر کے آتا تھا، آج یہی بیٹی ہے، کہیں دور بیاہی ہو نا تو کوئی تکلیف آ جائے، باپ کو ساری رات نیند نہیں آتی، ترلے لے کر باپ مر جاتا ہے میری بیٹی کسی طریقے کے بس جائے۔ جن کے بیٹیاں گھر میں تنگ ہو نا وہ جوانی میں بوڑھے ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اور روگ کوئی نہیں ہوتا، بچیوں کا روگ ہوتا ہے۔ اور یہ ہمارے معاشرے میں بڑے درد سے میں کہتا ہوں کہ کسی کی بچی کو ہم سکھ نہیں نہ دیں گے
ساڑی دین سکھ دے وچ کدی نہیں رہ سکتی. یہ بات ہمیں بھول جانا چاہیے کہ میں کسی کی بیٹی کو تکلیف دوں گا کل کو میری بیٹی سکھ میں رہے, کبھی ہو سکتا ہی نہیں ہے. آگے والی کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھو, اللہ فرشتے بھیج کر تیری بیٹی کی عزت کروائے گا. ہم لوگ آج بات کہیں اور نکل گئی. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیسا لنگر کھایا ہے کبھی نہیں کھایا. حضور الصلوۃ والسلام نے فرمایا کھاتے تب جب دنیا کا ہوتا, یہ دنیا کا تھا ہی نہیں, یہ جنت سے آیا ہے. نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے سر انور کو جھکایا, شکر ادا کیا. اتنے میں علی برتن بھی اٹھا رہے تھے, پھر ہو رہے تھے. برتن ہاتھ میں ہے, زہرا کے پاس گیا. برتن ہاتھ میں تھے, زہرا کے پاس گیا. زہرا نے پھر آنکھوں میں آنسو سے دیکھے, پھر پوچھا میرے سر کے تاج اب رونا کس لیے؟ کہا عثمان نے جب دعوت کی تھی نا, قدم گنے تھے سرکار کے, ہر قدم کے بدلے ایک ایک غلام ازاد کیا تھا. میں پریشان ہوں, میں کیا کروں, میرے پاس تو اتنی دولت نہیں. سہارا نے مسلح اٹھایا. جدو ساڑیاں بھی گلنا ہو دینا رونے لگتی ہیں, پریشانی آپ پہ ہی ہوگا. ہمارے گھر میں ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں اگر مسلح بچھانے شروع کر دیں, گھر کی بے برکتی جاتے ہوئے ہمیں نظر ہی نہیں آئے گی کدھر. صرف مسلح شروع ہو جائے ہمارے گھر, سورہ یاسین کی تلاوت شروع ہو جائے, برکت تلاش کرے گی کہ اس کا رزق کہاں ہے, میں داخل ہوگا. رسول کی بیٹی نے مسلح اٹھایا, حجرے میں بچھایا, آنکھوں میں آنسو سجا کے کہہ دیا یا اللہ دعوت کا انتظام بھی تو نے کیا, اب دوسرا انعام بھی تو کر دے. اتنے میں سرکار نے علی کو بلایا, یا علی ہمارے پاس ہو. وہ نے کیا کہا, پھر وہ نے کیا کہا, پھر ایک مرتبہ جھگڑا کس بات بھیجے گئی, یا آخر